سونی مہوال لاسٹ پارٹ۔ بھلا ملازم کو کیا انکار ہو سکتا تھا؟ وہ تو جو کچھ دیکھ کر آیا تھا اسی کے بارے میں بتا رہا تھا، بلکہ اس کے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں تھے جس سے وہ سونی کا حسن بیان کر سکتا۔ اس نے عزت بیگ کو ساتھ لیا اور شہر میں گھومتا گھماتا اسے تلہ کمہار کی دکان پر لے گیا، جہاں تلے کمہار نے اسے ایک غیر ملکی گاہک کو دیکھ کر خوش آمدید کہا اور مختلف برتن دکھاتے ہوئے بولا، یہ دیکھیے حضور، ادھر دیکھیں، ان میں سے کچھ پسند کریں۔ اس وقت منظر یہ تھا کہ تلہ اسے قسم قسم کے برتن دکھا رہا تھا اور عزت بیگ برتنوں کی طرف کم اور ادھر ادھر زیادہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں دکان میں کچھ اور تلاش کر رہی تھیں۔ دراصل برتن دیکھنا اور خریدنا تو ایک بہانہ تھا۔ وہ تو سونی کو دیکھنے آیا تھا اور اسی کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا۔ بہر صورت اس کے لیے اسے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ اندر سے سونی بھی نکل آئی تھی۔ جو ہی عزت بیگ نے اسے دیکھا، وہ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھتا ہی رہ گیا، ایسے جیسے وہ پتھر کا ہو گیا ہو۔ اس نے سونی کے حسن کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اور جس قدر سنا تھا وہ اس سے 1000 گنا زیادہ حسین تھی۔ عزت بیگ نے آج تک ایسی حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا ایک ایک نقش اس کے دل میں ثبت ہوتا جا رہا تھا اور وہ اس کی طرف ٹکٹکی لگائے اسے تکتا جا رہا تھا، جیسے کسی نے اس پر کوئی سحر کر دیا ہو۔ اتنے میں تلے کمہار نے سونی سے کہا، بیٹا تم ذرا گاہک کو برتن دکھاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر تلہ کسی کام کے لیے دکان کے اندر چلا گیا اور ادھر عزت بیگ کو یہ موقع مل گیا کہ وہ جی بھر کے سونی کو دیکھ سکے۔ اب عالم یہ تھا کہ سونی اسے برتن دکھا رہی تھی اور اسے کوئی برتن پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ برتن پسند کرنا تو اس کا مقصد ہی نہیں تھا، وہ تو وہاں زیادہ سے زیادہ دیر تک ٹھہرنا چاہتا تھا اور اسی لیے سونی اسے جو بھی برتن دکھاتی وہ اسے ناپسند کر دیتا، یہاں تک کہ وہ برتن دکھاتے دکھاتے تنگ آ گئی اور قدرے تنگ کر بولی، اگر آپ کو کوئی برتن پسند نہیں آتا تو کسی اور دکان سے خرید لیں، ہمارے پاس تو یہی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ اب عزت بیگ کو بھی احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی دیر وہاں ٹھہر گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ملازم تھا اس نے بھی اشارے سے اسے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ لہٰذا عزت بیگ نے 2-4 برتن لیے اور سونی نے جو قیمت طلب کی ادا کر دی۔ اس طرح وہ تلے کی دکان سے 2-4 برتن تو لے آیا تھا، لیکن اپنا دل وہیں چھوڑ آیا تھا۔ ایک دل ہی کیا بات ہے، وہ تو اپنی جان اور اپنی روح بھی وہیں چھوڑ آیا تھا۔ سونی اس کے دل و دماغ پر چھا چکی تھی۔ اس نے وہ رات بھی اسی انتظار میں بسر کی کہ صبح ہو تو تلے کی دکان پر جائے اور سونی کو دیکھے۔ پھر جیسے ہی دوسرا دن نکلا، اس نے ملازم کو ساتھ لیا اور تلے کمہار کی دکان پر پہنچ گیا۔ ہیلو بہانوں سے کچھ دیر وہاں رکا تاکہ سونی کو دیکھ سکے اور پھر گزرے کل کی طرح 2-3 برتن خرید کر واپس چلا آیا۔ اس کے بعد اس کا یہ روز کا معمول ہو گیا تھا۔ برتن خریدنے کے بہانے سونی کو دیکھنے جاتا اور چند ظروف خرید کر آ جاتا، مگر وہاں قافلہ کب تک ٹھہر سکتا تھا؟ 5-6 روز کے بعد قافلے والوں نے واپسی کا قصد کیا تو عزت بیگ نے ان سے کہا کہ تم لوگ چلو، میں کسی دوسرے قافلے کے ساتھ آ جاؤں گا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، مگر عزت بیگ تو سونی کی زلفوں کی زنجیر میں جکڑا جا چکا تھا، اب وہ کہاں جاتا؟ قافلے میں شامل عمر رسیدہ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا بجھایا اور جب وہ کسی طرح واپس بلخ جانے پر راضی نہ ہوا تو انہوں نے 2-3 آدمی اس کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑے اور خود گجرات سے آگے اپنے وطن کو روانہ ہو گئے۔ اب عزت بیگ اور اس کے 2-3 ملازم رہ گئے تھے اور اس کا معمول وہی تھا کہ روزانہ تلے کمہار کی دکان پر جاتا، سونی کو دیکھتا اور 2-3 برتن خرید کر واپس چلا آتا۔ اس طرح اس کے پاس اتنے برتن جمع ہو گئے تھے کہ رکھنے کے لیے مزید جگہ نہ رہی۔ اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ ان برتنوں کا کیا کریں؟ اب تو اور برتن رکھنے کی جگہ ہی نہیں رہی۔ اس پر ملازموں نے مشورہ دیا کہ ہم شہر میں کسی اور جگہ دکان کھول لیں اور خریدے ہوئے برتن وہاں فروخت کر دیں۔ یہ تجویز عزت بیگ کو پسند آئی اور اس نے انہوں برتنوں کی دکان کھول دی۔ اب یہ ہوتا کہ ادھر عزت بیگ تلے کمہار کی دکان سے مہنگے داموں برتن خرید لاتا اور ادھر اس کے ملازم کوڑیوں کے دام فروخت کر دیتے۔ اس طرح اس کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا جب عزت بیگ بالکل کنگال ہو گیا اور اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک ایک ملازم اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس طرح عزت بیگ اس اجنبی شہر میں اکیلا تھا اور مفلس بھی ہو چکا تھا۔
کیا کرے اور کیا نہ کرے، سونی کو دیکھنے کا بہانہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ آخر جب وہ بہت لاچار ہو گیا تو ایک روز تلے کمہار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میری چوری ہو گئی ہے اور چور سب کچھ لوٹ کر لے گئے ہیں، میرے پاس کھانے تک کو کچھ نہیں بچا، میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے اپنے پاس ملازم رکھ لیں، مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں، صرف کھانا دے دیا کریں، مجھے جو کام دیا کرے گا میں وہ کر دیا کروں گا۔ تلے نے اس کی یہ حالت دیکھی تو واقعی اسے اس پر ترس آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ عزت بیگ امیر آدمی تھا اور اس نے ایک عرصہ تک مجھ سے ہزاروں لاکھوں کے برتن خریدے ہیں، اب یہ مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ بغیر تنخواہ کے ملازمت کر رہا ہے، صرف کھانے پر ملازم رکھنا کیا برا ہے؟ چنانچہ اس نے اسے ملازم رکھ لیا۔ عزت بیگ اسے بھی اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا کہ اسے تلے کے ہاں ملازمت مل گئی، اس طرح سونی کو دیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ تلے نے چند روز تک اسے صفائی وغیرہ کا کام پر لگایا اور پھر اپنی بھینسوں کی رکھوالی پر لگا دیا۔ پنجاب میں بھینس کو مہیس کہتے ہیں، اس لیے رکھوالے یا چرواہے کو مہیوال کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بلخ کا سوداگر عزت بیگ اب سونی کے عشق میں مہیوال بن گیا۔ مہیوال کی سب سے بڑی تمنا یہی تھی کہ وہ جس طرح بھی ہو سونی کے قریب رہے اور یہ موقع اسے مل گیا تھا۔ اب وہ اسے روزانہ دیکھ سکتا تھا، یہی نہیں بلکہ کبھی کبھار اس سے بات بھی ہو جاتی تھی۔ مگر عجیب بات یہ بات تھی کہ وہ سونی کے اس قدر قریب رہ کر بھی اسے اپنے دل کا حال نہیں بتا سکتا تھا، اگرچہ اس عرصے میں سونی اس کی نظروں میں بہت کچھ جان گئی تھی۔ اس کا دل بھی اسے دیکھ کر دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے باوجود دونوں نے کھل کر اپنے دل کا حال ایک دوسرے کو نہیں بتایا تھا۔ آخر ایک روز مہیوال نے سونی کو اکیلا پا کر اپنے دل کا حال بتا ہی دیا۔ اس نے اپنے سارے حالات بیان کیے کہ وہ بلخ کے بہت بڑے سوداگر کا بیٹا ہے اور محض اس کے عشق میں گرفتار ہو کر اس کے باپ کا نوکر بنا ہوا ہے۔ سونی کو یہ اندازہ تو تھا کہ مہیوال اس کی محبت کا گھائل ہے، مگر یہ بات اس کے گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے عشق میں وہ اس قدر دیوانہ ہو چکا ہے۔ اپنے دل میں سوچنے لگی، اس نے محض میرے لیے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اس کا عشق سچا ہے۔ سونی کے دل میں جو ہلکی سی چنگاڑی سلگ رہی تھی وہ ایک دم شعلہ بن کر بھڑک اٹھی اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں آگ میں جلنے لگے۔ انہیں جب بھی موقع ملتا ایک دوسرے سے دو باتیں کر لیتے اور اپنی پیاس بجھا لیتے، لیکن یہی سب کچھ کافی نہیں تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کی بے قراری اور بے تابی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، جو چھپی نہ رہ سکی۔ آس پاس کے لوگ بھی باتیں کرنے لگے تھے اور تلے کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ ماں نے بیٹی کو ڈانٹا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ماں باپ کی عزت خاک میں ملا رہی ہو۔ مگر اب سونی اس منزل پر پہنچ چکی تھی جہاں سمجھانا سمجھنا بے سود تھا، جہاں شرم و حیا کے الفاظ بے معنی ہو گئے تھے۔ اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر تلے اور اس کی بیوی نے آپس میں مشورہ کیا اور اسی روز جب مہیوال شام کو بھینس لے کر گھر آیا تو تلا اس پر برس پڑا۔ میں نے تم پر رحم کھا کر رکھ لیا، تم نے ہمارے ساتھ نمک حرامی کی۔ اور پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تمہاری خبر اسی میں ہے کہ ابھی اپنا بوریا بستر سمیٹو اور یہاں سے چلے جاؤ، اس کے بعد کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ مہیوال کو اتنا تو اندازہ تھا کہ ان کے عشق کا راز کھل گیا ہے اور اس کے بارے میں باتیں ہونے لگی ہیں، لیکن اسے یہ یقین نہیں تھا کہ اسے اتنی جلدی گھر سے نکال دیا جائے گا۔ اس وقت سونی بھی ایک طرف کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی، مگر وہ اپنی جگہ مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح تلے نے مہیوال کو گھر سے نکال دیا اور سونی بے بسی میں آنسو بہاتی رہ گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ تلے اور اس کی بیوی نے کمہاروں کا ایک لڑکا پسند کر کے جلدی جلدی سونی کی منگنی کر دی اور 2-4 روز میں ہی شادی کر کے اسے رخصت کر دیا۔ سونی بتیری چیخی چلائی مگر اس کی کون سنتا تھا۔ زبردستی اسے ڈولی میں ڈال دیا گیا اور باجوں گاجوں کے شور میں اس کی ساری چیخیں دب کر رہ گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ شب عروسی میں اس نے اللہ کے آگے دعا کی، اے اللہ، میں مہیوال کی امانت ہوں، تو ہی مجھے محفوظ رکھنے والا ہے۔ اس کی یہ دعا اس قدر قبول ہوئی کہ اسی رات اس کا شوہر کسی ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ پھر وہ مردانہ قوت سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ چند ہی روز میں سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ ادھر مہیوال کا یہ ہوا کہ جب اسے گھر سے نکال دیا گیا تو وہ ادھر ادھر بے مقصد مارا مارا پھرنے لگا۔ پھر جو ہی اسے سونی کی شادی کی خبر ملی تو وہ اور بھی پریشان ہو گیا۔ اس کی حالت پہلے ہی قابل رحم ہو رہی تھی، اب اور ابتر ہو گئی تھی۔
سونی سے ملنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتفاق سے ایک روز اسے سونی کی ایک سہیلی مل گئی تو اسے اتا پتہ پوچھا اور ایک خط بھی دیا کہ اسے سونی تک پہنچا دو۔ خط میں اس نے سونی سے گلے شکوے کرتے ہوئے اسے بے وفا کہا تھا، لیکن 2-4 روز بعد جب سونی کا جواب ملا تو اس کے دل کی ڈھارس بندھی۔ سونی نے لکھا تھا، میں اپنے قول کی سچی ہوں، تمہاری تھی اور ہمیشہ تمہاری رہوں گی۔ مہیوال کو اس کی سچی محبت کا یقین آ گیا تھا۔ اس نے سونی کی سہیلی سے اس کے سسرال کا پتہ تو معلوم کر ہی لیا تھا، چنانچہ ایک روز فقیر کا روپ بھر کر اس کے دروازے پر جا پہنچا اور فقیروں کی طرح آواز لگائی، اللہ کے نام پر بابا کچھ فقیر کو دو۔ اتفاق سے سونی کی ساس کسی کام میں مصروف تھی، اس لیے اس نے کہا کہ فقیر کو خیرات دے دو۔ پھر جو ہی سونی نے خیرات دے کر دروازہ کھولا تو آگے مہیوال کو کھڑے پایا۔ وہ گھبرا گئی کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ انہوں نے جلدی جلدی 2-4 باتیں کی اور سونی نے اسے مشورہ دیا کہ تم دریا کے دوسرے کنارے پر گھاٹ کے قریب ڈیرا جما لو، میں رات کو دریا تک پہنچ جاؤں گی، تم ادھر سے تیر کر آ جانا۔ مہیوال نے ایسا ہی کیا۔ اس نے دریا کے دوسری جانب ایک جھونپڑی بنا لی اور دونی رما کے بیٹھ گیا۔ سونی بھی رات کے انتظار میں تھی۔ جیسے ہی رات ہو گئی اور گھر کے تمام لوگ گہری نیند میں چلے گئے تو وہ دبے پاؤں اٹھی اور گھر سے نکل کر دریا پر پہنچ گئی۔ دوسری طرف سے مہیوال تیر کر وہاں پہلے ہی آ چکا تھا۔ دونوں نے تنہائی میں ایک دوسرے کو دیکھا تو دیوانہ وار ملے اور جی بھر کے باتیں کی۔ اس کے بعد ان کا یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ رات کو سونی دریا پر پہنچ جاتی، جس طرف سے مہیوال آ جاتا، دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے۔ مہیوال روز اس کے لیے بھنی ہوئی مچھلی لاتا تھا۔ اتفاق سے ایک روز وہ مچھلی نہ پکڑ سکا، مگر محبوب کے پاس خالی ہاتھ نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے چاقو سے اپنی ران کا گوشت کاٹا اور اسے بھون کر لے آیا۔ سونی نے روز کی طرح مچھلی کھائی تو اسے ذائقہ مختلف محسوس ہوا۔ کہنے لگی کہ یہ آج تم کیسی مچھلی لائے ہو، بڑی بد ذائقہ ہے۔ یہ سن کر مہیوال نے اپنی ران پر بندھی ہوئی پٹی کھول کر بتائی اور دکھایا کہ مچھلی پکڑ نہیں سکا تھا، اس لیے اپنا ہی گوشت بھون لایا ہوں۔ یہ دیکھ کر سونی بہت گھبرائی اور پیار سے کرتے ہوئے اسے بولی کہ یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے تو تمہارے سچے عشق کا پہلے سے یقین ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اب کل سے تم دریا پار کر کے نہیں آؤ گے، میں خود تمہارے پاس پہنچوں گی۔ دوسرے روز سونی نے یہ کیا کہ بازار سے مٹی کا ایک پکا گھڑا خرید کر لے آئی اور اسے گھر میں ایک طرف چھپا کر رکھ دیا۔ پھر جب رات کو اس کے جانے کا وقت ہوا تو بڑی احتیاط سے اٹھی، چھپایا ہوا گھڑا اٹھایا اور چھپتی چھپاتی دریا پر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے گھڑا اپنی چھاتی سے لگایا اور اللہ کا نام لے کر دریا میں اتر گئی۔ اس طرح گھڑے کے سہارے تیرتی ہوئی دریا کے دوسری جانب چلی گئی، جہاں مہیوال پہلے سے ہی اس کا منتظر تھا۔ اس کے بعد سونی کا یہ معمول بن گیا کہ روز رات کو جب گھر والے گہری نیند سو جاتے تو وہ چپکے سے نکلتی اور دریا کے کنارے کے پاس جہاں اپنا گھڑا چھپاتی تھی وہاں سے گھڑا نکالتی اور اسے چھاتی سے لگا کر دریا پار چلی جاتی، اور ہر رات دونوں کی ملاقات ہونے لگی۔ اس طرح ایک رات وہ گھر سے نکلی تو اس کی نند جاگ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چلی کہ دیکھوں یہ کہاں جا رہی ہے۔ سونی اس سے بالکل بے خبر تھی کہ کوئی اس سے کا پیچھا بھی کر رہا ہے۔ وہ روز کی طرح گئی، جھاڑیوں میں چھپا ہوا اپنا گھڑا نکالا، چھاتی سے لگا کر دریا میں تیر گئی۔ نند وہیں چھپ کر اس کا انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ سونی مہیوال سے ملاقات کر کے واپس آ گئی۔ اس کی نند نے دیکھا کہ اس نے جن جھاڑیوں سے گھڑا نکالا تھا وہیں چھپا دیا اور گھر کی طرف چل دی۔ نند یہ سب کچھ دیکھ کر سونی کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی، اور سونی کو اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ کسی نے اس دریا سے جاتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ دیکھا ہی نہیں بلکہ پورا کھوج بھی لگا لیا ہے۔ اس کی نند دوسرے روز بازار گئی، مٹی کا ایک کچا گھڑا لیا اور دریا کے کنارے اسی جگہ پہنچ گئی جہاں سونی نے اپنا پکا گھڑا چھپایا تھا۔ اس نے پکا گھڑا نکال کر اس کی جگہ کچا گھڑا رکھ دیا اور گھر چلی گئی۔ اگلی رات قہر و عذاب کی تاریک اور بھیانک رات تھی۔ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ آسمان سیاہ بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور رہ رہ کر بجلی چمک رہی تھی۔ تیز ہوا کے جھکڑ اس طرح چل رہے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ درخت جڑ سے اکھڑ کر گر پڑیں گے۔ دریا میں ایسے جوار بھاٹا تھا کہ لہریں اچھل اچھل کر کناروں سے باہر آ رہی تھیں۔ سونی اپنے عشق میں سچی اور ارادے کی پکی تھی،
مگر آج تو اس کا دل بھی دہل رہا تھا۔ اسے اپنے چاروں طرف موت کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس قیامت کے اندھیرے میں چلتی چلتی اس جگہ پہنچی جہاں اس نے گھڑا چھپایا تھا۔ جھاڑیوں میں سے گھڑا نکالا تو دھک سے رہ گئی۔ اندھیرے کے باوجود وہ دونوں ہاتھوں سے یہ محسوس کر سکتی تھی کہ یہ گھڑا وہ نہیں تھا جس کے سہارے وہ روز دریا پار کرتی تھی۔ اسے شک ہوا کہ کسی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ موت سے ڈر جانا سچے عاشقوں کا شیوا نہیں۔ آج کی رات اس کی محبت کا امتحان تھا۔ اس نے گھڑا ٹوپ اندھیرے میں اوپر دیکھا اور کہا کہ اے خدا میری مدد کر تاکہ میں اپنے عشق میں پورا اتر سکوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے کچا گھڑا چھاتی سے لگا کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ غضبناک خونی لہریں اچھلتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ پانی کا تیز بہاؤ اسے بے دم کیے جا رہا تھا، لیکن وہ مہیوال مہیوال پکارتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ مگر کب تک؟ موت کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ بھلا کچا گھڑا کہاں تک ساتھ دے سکتا تھا؟ وہ ابھی دریا کے درمیان میں ہی تھی کہ مٹی کا کچا گھڑا گل کر ختم ہو گیا اور سونی کو چناب کی غضبناک طوفانی لہروں نے نگل لیا۔ ڈوبتے ہوئے بھی وہ مہیوال مہیوال پکار رہی تھی اور ادھر دوسرے کنارے پر کھڑے مہیوال نے بھی اس کی آوازیں سن لی تھیں۔ جب اچانک اس کی آواز آنا بند ہو گئی تو وہ بےتاب ہو کر سونی سونی پکارتے ہوئے دیوانہ وار دریا میں کود گیا۔ اس نے دیکھا کہ سونی کی لاش تیرتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی۔ وہ پوری طاقت صرف کرتے ہوئے تیرتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور لاش کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کو دریا کی بپھرتی ہوئی لہروں نے موت کی وادی میں پہنچا دیا۔ اس طرح سونی اور مہیوال دونوں ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ لیکن دریائے چناب کی جن لہروں نے ان دو پیار کرنے والوں کو نگلا تھا وہ آج بھی ان کی محبت کا گیت گا رہی ہیں۔ جی تو دوستو، یہ لوک داستان آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔